دوستوں آج اگر آپ دولت سنبھال سکتے ہو تو 25 سے 30 سیکنڈ کا وقت نکال کر نماز عصر کے بعد سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے سورۃ الکوثر کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا، لیکن پڑھنے کا طریقہ کچھ خاص ہے۔ یہ نہیں 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر آپ کہیں کہ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ 11 بار پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھا جائے۔ اللہ والوں، آج کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وظیفوں کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ وظیفہ صرف 25 سے 30 سیکنڈ کا ہے، ایک آدھے منٹ کا وظیفہ ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھا، ویڈیو کا کوئی خاص حصہ، کوئی خاص عمل چھوٹ گیا تو آپ لوگوں کی زندگی میں پچھتاوا آ جائے گا، وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے اگر آپ میں سے کوئی مکان چاہتا ہے، گاڑی چاہتا ہے، بے تحاشا دولت چاہتا ہے تو آج نماز عصر کے بعد 25 سے 30 سیکنڈ کا وقت نکال کر سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کا دولت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی محتاجگی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بہت زیادہ تنگی ہے، اگر کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانتا، یا کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا منافع نہیں ہو رہا، یا کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستوں میں اس طرح کی رکاوٹیں ہیں، اس طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ وظیفہ ایک بار لازمی کیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے کہ اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ نماز عصر کے بعد یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ اللہ والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم کہو نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے۔ صحیح بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ وظیفہ، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے کہ میں خود چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اس وظیفے کو پڑھ لے۔ اس مشکل وقت میں صرف رب کی غیبی مدد ہے، ہماری غربت کا، ہماری تنگ دستی کا، ہماری محتاجیوں کا خاتمہ فرما سکتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ رب کریم سے مانگا جائے، پھر کیوں نہ رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ اس مہنگائی کے دور میں، اس تنگ دستی کے دور میں رب کریم سے مانگنے کا طریقہ، رب کو منانے کا طریقہ، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ پاک ثواب دینے سے نہیں روک سکتا یہاں تک کہ تم خوف سے عبادت کرنے سے اکتا جاؤ۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اب طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ پتہ نہیں ہوگا، پھر عمل اثر کیسے کرے گا؟ کچھ خاص احتیاط ہوتی ہیں، کچھ وظیفے کا طریقہ ہوتا ہے۔ احتیاط میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے۔ دیکھیں، توجہ کیجئے گا، آپ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد پڑھ لیں،
कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर कुछ मर्दों को मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द बेचारा अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपना घर पालने के लिए बाहर मेहनत व मुशक्क़त करते हैं। इस तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं और लाजमी करें, ताकि आपकी ज़िंदगियों में आसानी आ जाए। जो भी आपका मसला है, बस आप नियत करके पढ़ो, ये अमल करो, तो आपके मसले मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक की खुसूसी रहमत होगी, और औरतें इसको ख़ास अय्याम में भी कर सकती हैं। इसमें भी कोई पाबंदी नहीं। अगर पहले आप कोई अमल करते हैं, कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, उसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। इसमें भी कोई पाबंदी नहीं। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा एक बार पहले सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अल्लाह वालों, आज का इस अमल की तरफ चलते हैं। याद रखिएगा, सूरह कौसर का ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि अगर आप में से कोई रिस्क की कमी की वजह से परेशान है, बाज़ औक़ात इंसान का चलता कारोबार अचानक बंद हो जाता है और कारोबारों में ना गाहक आते हैं और दूसरे मसाइल भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कारोबार तबाह बर्बाद हो जाता है। याद रखिएगा, अगर आप अपने बंद कारोबार को चलाना चाहते हैं, अपने कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी चाहते हैं, अपने घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा चाहते हैं, तो 11 बार सूरह कौसर को पढ़ने में कितना वक्त लगेगा? सिर्फ 11 बार सूरह कौसर पढ़ने से अगर आपकी 11 हाजात पूरी हो जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं? अगर आप में से कोई कर्जदार है, करोड़ों का कर्ज है, कर्जदार की किसी भी सूरत माफ़ी नहीं। इसकी छोटी सी मिसाल कुछ ऐसी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रास्ते से गुजर रहे थे कि रास्ते में जनाजा पड़ा हुआ था। लोगों ने कहा कि ए अल्लाह के हबीब, आप जनाजे की इमामत कीजिए। अल्लाह के हबीब ने पूछा, क्या ये बंदा कर्जदार है? लोगों ने कहा, जी हाँ, इस पर कर्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। अल्लाह के हबीब कर्जदार का जनाजा पढ़ाने से कासिर हैं। तो खुद सोचिएगा कि कर्ज कितनी बड़ी बला है। अगर आप किसी भी हादसे, किसी भी मुश्किल, किसी भी परेशानी की वजह से कर्जदार हैं, कर्ज से निजात के लिए नमाज असर के बाद सूरतुल कौसर को बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह करोड़ों का कर्ज भी उतर जाएगा और कर्ज से मुकम्मल निजात हो जाएगी। अगर आप मनपसंद नौकरी चाहते हैं, किसी जगह पर नौकरी की बात चल रही है, आप चाहते हैं कि ये नौकरी आपको मिल जाए, तो सूरह कौसर को 11 बार पढ़कर अपने मकसद को जहन में रखिएगा। इंशाअल्लाह वो नौकरी आप ही की होगी, अगर वो आपके हक में बेहतर है, क्योंकि रब के फैसले आपके हक में बेहतरी पर मुनहसिर हैं। इंसान तो चाहता है कि मुझे हर शे मिल जाए, लेकिन बास औकात मिल जाती है और बास औकात वक्त मुकर्रर पर मिलती है। जब रब आपके हक में बेहतरी को महसूस करता है, इसी तरह वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता होता है तो टूट जाता है, लोग आते हैं देखकर चले जाते हैं। बेटियां अपनी मनपसंद रिश्तों और रिश्तों में बेहतरी के लिए भी पढ़ सकती हैं। इंशाअल्लाह वो रिश्ता जिसके लिए आप परेशान बैठे हैं, रिश्ता खुद चलकर आपके घर पर दस्तक देगा। इसके अलावा आपकी बड़ी से बड़ी हाजात हैं, बड़े से बड़ी परेशानियां हैं, बड़े से बड़े मकासिद हैं। आप 11 बार सूरतुल कौसर पढ़कर रब्बे करीम से मांग कर देखिएगा, आपकी हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ नमाज असर के बाद 11 बार सूरतुल कौसर पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। मेरा रब जब देने पर आता है, ना शक्लें देखता है, ना आमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। अल्लाह वालों, सूरतुल कौसर को 11 बार पढ़ने से अगर आपकी तमाम मसाइल का खात्मा हो जाए, रब के करीम की ज़ात राज़ी हो जाए, रब को मना लिया जाए, रब से अपनी हर बात को मनवा लिया जाए, किसी को काबू में करना है, किसी से कोई बात मनवानी है, आप चाहते हैं कि आप जहां बैठे हैं आप ही की बात को माना जाए, तो आज नमाज असर के बाद 11 बार
سورۃ القوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے صرف اس بات کو ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر آپ سب لوگ بیٹھ جائیں۔ مصلی پر بیٹھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یعنی دوسرا کلمہ، کلمہ شہادت کو 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لینی ہے اور یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں یا روضہ رسول پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے نہایت ادب احترام کے ساتھ بیٹھ کر آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے اور اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، کسی کے کاروباری مسائل ہیں، کسی کے شادی کے مسائل ہیں، کوئی قرض سے بہت زیادہ پریشان ہے، قرض دار اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، قرض سے دلدل میں وہ پھنس چکا ہے۔ قرض سے مکمل خلاصی کے لیے بھی آپ لوگ اس خاص وظیفے کو، اس خاص عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، جو مقصد ہے اس کو ایک بار ذہن میں رکھ کر آپ لوگوں نے ایک بار صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگوں نے وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اس کو ذرا ملاحظہ کریں۔ اللہ والوں، اور آپ لوگوں نے اس وظیفے کو یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے انتہائی عاجزی، انتہائی انکساری کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، موبائل پہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے ہم لوگ کاموں میں بھی پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وظیفہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، ایسا وظیفہ کسی کام کا نہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان سے کوئی ایسی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بندہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہم کس دل آزاری کر جاتے ہیں، کچھ برا بھلا کر جاتے ہیں، کچھ غلطیاں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس کے پڑھنے کی بڑی برکات ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کو پڑھنے سے۔ تو اس کو جب بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ایک بار آپ لوگ ذہن میں رکھیں جب بھی کوئی شخص لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھ رہا ہوتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جو شخص بھی اس ایک آیت کو 99 بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 99 درجات عطا کرتے ہیں، 99 نعمتیں عطا کرتے ہیں، جس میں سب سے چھوٹی نعمت یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس طریقہ کار سے پڑھنا ہے، ان سب چیزوں کو مکمل بتاؤں گا۔ بندہ صرف سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ اس کا یہ اچانک کاروبار کیسے بند ہو گیا، اچانک سے رشتہ ٹوٹ گیا، اچانک گھر کے ماحول میں خرابی آ گئی، اچانک سے گھر میں بے سکونی، بے برکتی آ گئی، اچانک سے آپ کے مسئلے مسائل بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ سمجھ لیجئے گا رب کی ذات آپ سے ناراض ہے۔ فوری طور پر کسی بھی پیر فقیر جالی کے پاس مت جائیے گا، اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور آپ لوگ اس کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیں۔ آج کا وظیفہ کچھ اور ہے، لیکن اس کی جو فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں میں وہ آپ کے آگے وہ بھی پیش کر رہا ہوں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو آج کے اس خاص وظیفے میں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
اللہ والوں اس کی مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت نہیں، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے، اور اللہ پاک بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جاننے والا ہے، کم از کم انسان کا ضمیر اس بات کی ملامت ضرور کرتا ہے کہ آپ نے یہاں پر غلطی کی ہے، یہاں پر آپ نے رب کو ناراض کیا، اپنے گناہوں کی توبہ کر لیجئے، یہاں بخشش ہوگی، یہاں رب کو منا لیا، رب کو راضی کر لیا تو آخرت بھی آسان ہو جائے گی، دنیا بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ والوں، لوگ بہت سے وظائف بتاتے ہیں، تسبیحات بتاتے ہیں، اعمال بتاتے ہیں، لیکن یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور میں ہمیشہ سے آپ کی خدمت میں وہی وظائف لے کر آتا ہوں جن کا کوئی وجود ہوتا ہے، جو پہلے سے آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ دوستو، لا حول ولا قوت الا باللہ کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو رہے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، اسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ 11 بار پڑھنا ہے بس۔ بسم اللہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے بگڑے کام سنوارتا چلا جائے گا۔ یہ دولت کی خاص تسبیح ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے تیسرے اور آخری نمبر پہ اللہ پاک کا جلالی اسم اعظم، جسے یا ذل جلال والاکرام کہا جاتا ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، صرف 7 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 بار درود پاک پڑھیں گے، وظیفہ مکمل۔ ایک بار دھیان کر لیں، پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہو جائے، اس لیے دوبارہ بتاتا ہوں کس طریقے سے عمل کرنا ہے، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، دھیان سے سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھے، عصر کی نماز آپ لوگوں نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 بار کلمہ شہادت پڑھنی ہے، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو اور اللہ پاک سے آپ کا تعلق استوار ہو، اور آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کے اپنے تعلقات کو مضبوط کر دیں۔ اللہ پاک سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے یہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھیں گے بہتر رہے گا، 1 بار پڑھنا ہے صرف۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لینا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر کو 11 بار پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر استغفر اللہ 7 بار پڑھیں گے، اس کے بعد 1 بار درود پاک پڑھ لیا جائے گا، وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، عصر کی نماز کے بعد کا یہ وظیفہ ہے۔ عصر سے مغرب کے درمیان اللہ پاک نے ایک ایسی قبولیت کی گھڑی رکھی ہے جس کے اندر آپ کی تمام جائز حاجات قبول ہوتی ہیں، تو لہٰذا اسی لیے یہ عصر کے بعد کرنے والا خاص وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے ادب، دھیان اور توجہ، خلوص نیت کے ساتھ اس خاص وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ اپنی تمام جائز حاجات کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ جو ہے اپنے لیے دعا کریں، اور اس وظیفے کو کم سے کم 40 دنوں تک کی جاری و ساری رکھیں۔ انشاءاللہ اس کی بہت برکات ہیں، آپ کو نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔